الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی آپ تمام پر رحمت ہو اور رمضان شریف کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک سن 1438 ہجری، آج 25ویں شب ہے، مدینہ طیبہ میں 26ویں شب ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی کہیں 25ویں کہیں 26ویں شب کی ترکیب ہے۔ آج طاق رات بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب کریم جل مجدہ کی خاص عطا شب قدر ممکن ہے کہ آج کی شب ہو، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں شب ہم سے رخصت ہوئی، 23ویں شب ہم سے رخصت ہوئی، 25ویں شب الحمدللہ رب العالمین اپنے جلو میں ہمیں لیے ہوئے ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمیں زندگی میں 27ویں شب 29ویں شب نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آج کی رات رب کریم جل مجدہ کی جناب میں توبہ کر کے، رجوع کر کے، استغفار کر کے، اس کی جناب سے رضا مانگ کر اسی شب کو اپنے لیے شب قدر بنا لیجئے، کہ علماء نے لکھا کہ جس شب کی انسان قدر کر لے وہی اس کے لیے شب قدر ہے۔ بہرحال 25ویں شب ہے، رب کریم جل مجدہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس وقت بھی مساجد میں اس کی بارگاہ میں گریہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین کتنے ہی خوش نصیب اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے مولا کو راضی کرنے کے بہانے تلاش رہے ہیں۔ اللہ کریم بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمیں بھی ان خوش بختوں میں، ان سعادت مندوں میں شامل کرے کہ جو اس ماہ رمضان میں اپنے رب عز و جل کی جناب سے رحمت کی خیرات، مغفرت کی بشارتیں اور جہنم سے آزادی کا مجدہ لے کر انشاءاللہ عز و جل خیر سے اس کو رخصت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سعادت مندوں میں، نیک بختوں میں شامل فرمائے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، یاد ہو آپ کو جب رمضان شریف تشریف لایا تھا اور اسی طرح مدنی مذاکرے کے استقبال کا سلسلہ تھا، تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک عرض کی تھی، اور یقیناً میں نے ہی نہیں، کئی مبلغین نے الحمدللہ رب العالمین مختلف اوقات میں اپنے سلسلوں میں یہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی ہوگی، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جہاں جہاں درس فیضان سنت دینے والے، سننے والے اسلامی بھائی ہیں، الحمدللہ رب العالمین انہیں بھی یہ حدیث پاک کسی نہ کسی انداز سے یاد ہوگی، اور جو علماء کی مجلس پہ بیٹھتے ہیں، صلحاء کی مجالس پہ بیٹھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین وہ بھی پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ شب اسراء کے دولہا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ان احادیث کریمہ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ لوگوں، اللہ رب العالمین جل مجدہ کی طرف سے تم پر ایک عظیم مہینہ تشریف لا رہا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کا حکم فرمایا، جس میں سے ایک تھا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، ایک تھا استغفر اللہ کی کثرت کرنا، ایک تھا مولا کی جناب سے جنت کا طلب کرنا، اور ایک تھا اس کے حضور جہنم سے آزادی طلب کرنا۔ یقیناً یہ جتنے ایام گزرے، خوش بختوں نے، نیک بختوں نے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا ذکر کثرت سے کر کے، کلمہ طیبہ کا ورد کر کے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ کر اپنے مولا جل مجدہ کے حضور، اس کی جناب سے مغفرت کی خیرات مانگنے کی سعی کی ہوگی۔ اور یقیناً خوش بخت ہیں کہ جو الحمدللہ رب العالمین جنت کو طلب کرتے ہیں اور جہنم سے رب کریم جل مجدہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں نے رب کریم جل مجدہ کی جناب میں عرض کی،
توجہ کیجئے گا، بڑی دلچسپ حکایت ہے اور اب میرے آج کے موضوع سے ریلیٹ بھی کرتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اپنے مولا جل مجدہ کی جناب میں عرض کی، پروردگار عز و جل، جو کچھ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، جو کچھ مجھ سے بن پڑا، میں نے اپنی تعین میں سعی کی ہے، اے کریم پروردگار، جو کچھ تو مجھے میری ان عبادتوں کے عوض اپنی رحمت سے عطا کرے، اگر دنیا میں بھی مجھے کچھ اس کا حصہ دکھا دے تو تیری شان میں کیا کمی آ جائے گی۔ یہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے 40 برس تک اپنے مولا جل مجدہ کی جناب میں عبادت کی تھی، ریاضت کی تھی، مجاہدہ کیا تھا، تلاوت کی تھی، تہجد گزار تھے، نیکوکار تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، فرما بردار تھے، عاشق رسول تھے، خوف خدا رکھنے والے تھے، رمضان کے قدردان تھے، الحمدللہ انہوں نے رب کریم جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار عز و جل، جو کچھ مجھ سے بن پڑا میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں تیری بارگاہ میں جو کچھ بن پڑا میں نے پیش کیا، پروردگار تو اس میری عبادت پر اپنی رحمت سے جو کچھ قیامت پہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا، اگر اس کی ایک جھلک مجھے دنیا میں دکھلا دے تو تیرا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی دعا جاری تھی کہ ایک دم محراب شک ہوئی، یعنی جہاں آپ عبادت کر رہے تھے وہ محراب شک ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک حسینہ و جمیلہ حور برآمد ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس خوبصورت حور نے کہا، میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی طرف سے تیرا انعام، اللہ تبارک و تعالی عز و جل جنت میں مجھے تیرا شوہر، تو میرا شوہر بنے گا، جنت میں تو میرا شوہر بنے گا۔ اس نے عرض کی، کیا یہ جو نعمت مجھے حاصل ہے یہ نعمت کسی اور کو بھی حاصل ہوگی؟ تو حور کے کہنے پر، ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کے استفسار پر حور کہتی ہے، اللہ اکبر، اس نے کہا تجھے جنت میں مجھ جیسی میں نہیں، مجھ جیسی 100 حوریں ملیں گی۔ کتنی حوریں؟ 100 حوریں ملیں گی، جن میں ہر ایک کی 100 خادمائیں، اور ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی، اور ہر کنیز پر 100 ناظمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوبارہ سنیے، جب آپ اس حور سے استفسار کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، رب کریم جل مجدہ نے تجھے کس حسن سے نوازا ہے، کیا میری طرح کسی اور کو بھی ایسی خوبصورت بیوی ملے گی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اس نے کہا تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عطا کی جائیں گی، جن میں ہر ایک کی 100 خادمائیں ہوں گی، اور ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی، اور ہر کنیز پر 100 ناظمائیں یعنی انتظام کرنے والی ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا، وہی سوال جو پہلے کیا تھا، کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟ اتنا کرم، اتنا انعام، اتنی عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مجھ سے بھی زیادہ کسی کو ملے گا؟ تو سنیے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور جھوم جائیے، جواب ملا، اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرتا ہے۔ کیا کر لیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کے تھوڑے سے عمل پر کتنا انعام عطا فرماتا ہے، کتنا کرم فرماتا ہے، کتنا فضل فرماتا ہے، کتنی دیا فرماتا ہے، کتنے انعامات و اکرامات کی بارش کرتا ہے۔ اے کاش بندہ بھی اپنے رب عز و جل سے رجوع کرے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرے، اس کے حضور گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف رغبت کرے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل جب نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی تو رب کریم جل مجدہ کی رضا کے مقام جنت میں انشاءاللہ عز و جل اس کا داخلہ ہوگا۔ ابھی ہمارے قاری صاحب ہمیں قرآن کریم کی آیتیں سنا رہے تھے، سورہ واقعہ کی یہ آیات اور ان کا ترجمہ میں بھی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل اسی کے متعلق
میں آپ کی خدمت میں آج جنت کہ مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ یقیناً ہر مومن کی تمنا، ہر مومن کا فائنل ڈیسٹینیشن انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر گیا تو رب کریم عز و جل کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، اس میں تو اپنے مولا جل مجدہ کی جناب سے یہ دعا، یہ تمنا، یہ التجا، یہ فریاد، یہ گریہ وزاری کرنی ہے، ہر پل، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے مولا سے جنت کا سوال کرنا ہے، جہنم سے آزادی کی بھیک مانگنی ہے۔ جی ہاں میرے محترم اسلامی بھائیوں، عشرہ رحمت بھی گزر گیا، عشرہ مغفرت بھی گزر گیا، اور عشرہ جہنم سے آزادی بھی آج نصف ہو رہا ہے۔ اور پھر ذہن میں رہے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہمارے ذہنوں میں رہے، جس کا مفہوم ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ تو ہمیں ان بدبختوں میں سے نہیں ہونا، ہمیں ان خاک آلود ہونے والی ناکوں میں سے نہیں ہونا کہ جن کی ناک خاک آلود ہوگی، کہ جنہوں نے جناب والا رمضان کو پایا مگر اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ یہ ہمارے پاس 4-5 دن رہ گئے ہیں، ان کو نعمت جانیں، غنیمت جانیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک کانسیپٹ پیش کروں گا، ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا، آپ اسے رمضان کے بقیہ دن نہیں، خدا کی قسم اپنی زندگی کے بقیہ دن جانیں، اپنی زندگی کے یہ 3-4-5 دن جانے۔ اول تو پل کی بھی خبر نہیں، مگر ایک ذہن دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ گویا یوں سمجھیے کہ اگر رمضان رخصت ہوتا ہے تو رمضان رخصت نہیں ہوتا، بلکہ ممکن ہے ہماری زندگی ہی رخصت ہو۔ اب میرے اور آپ کے پاس یہ 4-5 دن رہ گئے ہیں، اور ان 4-5 دنوں میں اپنے مولا سے مغفرت کی خیرات لینی ہی لینی ہے، اپنے رب عز و جل سے جہنم سے آزادی طلب اس طرح سے کرنی ہے، اس فریاد سے کرنی ہے، اس عاجزی سے کرنی ہے، اس گریہ وزاری سے کرنی ہے، اس طرح بلک کر، تڑپ کر، مچل کر کرنی ہے کہ رب کریم عز و جل ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے اور اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل فرمائے۔ جنت کا شوق ہمیں رب نے خود دلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے جنت کا انعام جو اپنے نیک اور پاک بندوں کے لیے رکھا ہے نا، اس کی ہمیں ترغیب قرآن میں ارشاد فرمائیے۔ جگہ پر جگہ قرآن کریم میں جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جنت کے باغوں کا تذکرہ ہے، جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے، جنت کے پھولوں کا تذکرہ ہے، جنت کے پھلوں کا تذکرہ ہے، جنت کی پرندوں کا تذکرہ ہے، جنت کی سواریوں کا تذکرہ ہے، جنت کی نہروں کا تذکرہ ہے، جنت کے عیش و عشرت کا تذکرہ ہے، جنت میں ہمیشہ رہنے کا تذکرہ ہے، جنت کے لباسوں کا تذکرہ ہے۔ خدا کی قسم کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے واقعی اپنے مولا جل مجدہ کی جناب سے اس کی رضا پا کر جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ کر وہ داخل جنت ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں بہت امید ہے، بہت امید ہے، بہت امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارا مولا اپنے کرم سے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و وسیلہ سے ہمیں انشاءاللہ جنت میں ضرور داخل فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اپنے رب سے رحمت کی امید ہی ہونی چاہیے۔ بندہ اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے نا، رب عز و جل اس کے لیے ویسا ہی فرما دیتا ہے۔ تو اس کی جناب سے رحمت کی امید باندھیے، کرم کی امید باندھیے، جنت کی طلب کیجئے، جہنم سے دوری کی ایسی صورت کیجئے کہ مدینہ 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 ہو جائے۔ چنانچہ ہمارا پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد ہوا، پارہ 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین۔ اللہ اکبر۔ کیا معنی ہے اس کے؟ ترجمہ کنز الایمان ارشاد ہوا، اور دوڑو اپنے رب عز و جل کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان یعنی چوڑائی، وائڈ، اتنی ماشاءاللہ عز و جل جنت چوڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور دوڑو اپنے رب عز و جل کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان یعنی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آ جائیں، اللہ پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدر الافاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں،
دوڑوں سے مراد، یہ آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کی نا، اس کا ترجمہ پیش کیا نا، اب اس کی تفسیر عرض کرنے لگا ہوں، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ ارشاد ہوتا ہے دوڑوں سے مراد یہ نا، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف، تو فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ یہاں دوڑوں سے مراد کیا ہے؟ ارشاد ہوا دوڑوں سے مراد توبہ، ادائے فرائض و طاعات و اخلاص والے عمل اختیار کرنا ہے۔ کیا؟ دوڑوں سے مراد توبہ، ادائے فرائض اور طاعات و اخلاص والے عمل اختیار کر کے، یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے فرائض مثلا نماز، روزہ وغیرہ اور دیگر احکامات شرعیہ پر اخلاص کے ساتھ عمل کے ذریعے رب عز و جل کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو کہ یہ راستے جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جنت کتنی پیاری ہے، یہ جنت کتنی سہنی ہے، یہ جنت کتنی دل آویز ہے، اور کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی خوش بختی پر قرآن کریم کلام فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 124، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ قبلہ درست پڑھا میں نے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ قربان 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 رب کریم عز و جل کی نعمتوں کے قربان۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پیش کیا، اب تفسیر بھی سنیے اور جھومیے۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی انسان مرد ہو یا عورت بقدر طاقت عمل کرے، نیک ہو، وہ مومن صحیح العقیدہ، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ بعد قیامت جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مطابق اعمال اسے جنت کا درجہ ملے گا، اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہ ہوگا کہ وہ ہوں گے جو بڑے درجے کے مستحق، اور بلا قصور ان کا درجہ گھٹا کر انہیں ادنا درجے میں داخل کر دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ قربان قربان قربان۔ برادر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم سب کا بھی جنت میں بسترا ہوگا، انشاءاللہ 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 عز و جل۔ آگے سنیے، معلوم ہوا کہ صحیح العقیدہ مومن کو اس کے اعمال کی جزا کے طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے اعمال کے برابر اسے جنت میں درجہ بھی ملے گا۔ اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے، جیسے قبلہ قاری صاحب نے سورہ واقعہ کی آیتوں کو پڑھا، میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں بھی پڑھوں، حضور سنیے گا اور پھر اس میں جو غلطی ہو میری اصلاح کیجیے گا، میں اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ میرا مولا سورہ واقعہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد ہوا علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینظفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال لؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، جنتی لوگ جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے، اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے، اور میوے جو پسند کریں
اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، صلہ ان کے اعمال کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، مرحبا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ماشاءاللہ قاری صاحب کیسے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تشریف رکھیے۔ سبحان اللہ اللہ، جی اطہر بھائی۔ میں نے اس کیا حضور، آج کی 25ویں شب ہے، آدھا گویا کہ عشرہ مغفرت بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو ترغیب جنت آج ہم پیش کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ انشاءاللہ عز و جل جنت ہوگا، اور جنت کی طلب کا حکم پروردگار نے قرآن کریم میں دیا، اس کی نعمتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہوا، اور بالخصوص ان دنوں میں تو چونکہ ماشاءاللہ عز و جل رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، ہر ایک کا رجحان ہوتا ہی ہے عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بدقسمتی کے ساتھ ان دنوں کو گن رہے ہوتے ہیں، اور یہ پھر جو الحمدللہ رب العالمین ایک انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے، ایٹماسفیئر بنا ہوتا ہے پیورٹی کی طرف آنے کا، پائٹی کی طرف آنے کا، نیکی کی طرف آنے کا، اس کا جو نا وہ رغبت کم سی ہو جاتی ہے۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ 4-5 دن جو رہ گئے ہیں، یہ کیسے، جیسا آج کا انوائرمنٹ ہے، یقیناً رمضان کی تو اپنی ہی بہاریں اور برکتیں ہیں، مگر مومن کے قلوب اس طرف مائل ہوں، اور رب کریم جل مجدہ کی اس نعمت عظمیٰ جنت کی طرف ہماری رغبت ہو، ہم جہنم سے، مولا کی جناب سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، ایسے اعمال سے دور رہیں کہ جس سے ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت پہ داخل ہو جائیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے کچھ مدنی پھول ہمیں اس حوالے سے مل جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے بندوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں، نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور کئی جگہوں پر فرمایا یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے، اور جنت کی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ مگر اسی قرآن کریم میں جس میں ہر خشک و تر شے کا علم موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال کیا ہیں اور نیک لوگ کس طرح کے اعمال کرتے ہیں۔ تو سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں، 11 آیات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اعمال کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور اس طرح کے نیک اعمال کرنے والوں کو جو انعام دیا جائے گا، جنت کی جو نعمتیں دی جائیں گی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ وارث ہیں فردوس کے، جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، فرمایا یہ فردوس کے وارث ہیں جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت کی رعایت کرتے ہیں، وعدے کی رعایت کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ وارث ہیں فردوس کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پراپرٹی بنا دی گویا، اور ایسے وارث ہیں کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حق۔ تو اس طرح اور بہت سارے اوصاف بیان کیے ہیں، وہ سورہ آل عمران میں غالباً الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہے نا، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں بھی، اور اس سے پہلے آیت نمبر 33، تو بزرگوں نے وہ بھی ابھی پڑھی آپ سے کہ آنے سے پہلے ہی، کہ یہ جنت اتنی وسیع ہے، اس کی اتنی وسعت ہے، یہ ہے متقین کے لیے۔ یہ تو دوڑو نا اپنے رب کی جنت کی طرف، اپنے رب کی رحمت، جس کی چوڑائی، یہ بھی ایک سمجھانے کے لیے کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی، تو کیونکہ انسان نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ چوڑان کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، تو انسان کے سامنے مثال بھی اسی چوڑان کی دی گئی جو اس کے سامنے اس سے بڑھ کر کوئی چوڑان ہی نہیں ہے، ورنہ یہ بھی ایک بندوں کو بس سمجھانے کے لیے دی ہے، ورنہ اس کی چوران کی تو کیا بات ہے۔ یہ ایکچولی فطرت انسانی کا یہ تقاضا ہے نا کہ ایکچولی انسان کسی بھی ایکشن پر ریوارڈ کا
جسے کہتے ہیں نا کہ وہ متلاشی رہتا ہے، اس کی حرص ہوتی ہے، اس کی طمع ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ایک مادہ پایا جاتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا. اور رب کریم جل مجدہ نے قرآن کریم میں اور محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جو جنت کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تو یہ مومنوں کے لیے واقعی کتنا بڑا ریوارڈ، اور اس سے بڑا ریوارڈ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جنتی ہونے سے بڑھ کر ایوارڈ کوئی نہیں ہو سکتا، اور جنت سے بڑھ کر ریوارڈ کوئی نہیں ہو سکتا. تو کتنے خوش نصیب ہے وہ شخص جو ماشاءاللہ. نہیں، جنت تو جنت ہی ہے، اللہ اللہ اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے، جس سے وہ خوش ہوگا اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. اور پھر جنت خود بہت بڑی نعمت ہے، حق. اور جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے. اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو کیا بات، اپنا دیدار عطا فرمائے گا. دیکھیں، جنتی جب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان میں کئی ایسی نعمتیں جہاں انسان دنیا میں جن کی طرف مائل ہے، کھانا پینا، عورتیں، اچھا گھر، سواریاں، تو اس طرح کی چیزیں جس میں انسان دنیا میں دلچسپی لیتا ہے اور جس کے لیے انسان کچھ کرتا ہے. اللہ اللہ. بلکہ ساری زندگی ان چیزوں کو کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتیں گنتی کروائی، ان میں بالخصوص ان کو خاص بیان کیا ہے کہ تمہارا گھر کیسا ہوگا، اللہ 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 تمہاری عورتیں کیسی ہوں گی، اللہ اللہ اللہ. اور جو غذائیں لوگے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا، کھانے پینے کی چیزیں، مشروب کیسے ہوں گے، پھل کیسے ہوں گے، وہاں پرندوں کا کیا حال ہوگا، وہ بھونے ہوئے پرندے کیسے مل جائیں گے. اچھا پھر انسان سروسز میں آٹومیٹک سسٹم ہوگا کہ آپ چاہو، پھر انسان غم و دکھ کو بہت مطلب ہارڈلی فیل کرتا ہے. تو جنت کے بارے میں فرمایا کہ وہاں نہ غم ہے نہ دکھ ہے. اللہ اللہ اللہ. تو انسان جس چیز کا جو اچھی سے اچھی چیز انسان سوچ سکے، اس سے اچھی چیز، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا. تو ظاہر ہے کہ اب یہ سب کچھ بیان کر لینے کے بعد جو کچھ بیان ہوا کہ جنت جو ہے نا یہ سنگلاخ سلاخوں کے ذریعے ملتی ہے. یعنی یہ جنت ہے نا، اس کو شہوات کی اور نفس کی خلاف پر رکھا گیا ہے، اور جہنم جو ہے نا یہ شہوات کی پیروی کرنے والے اللہ اکبر اور گناہوں کے پیچھے چلنے والوں کے لیے. یعنی جنت کا جو راستہ ہے نا، وہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ نفس کے، کیونکہ اس میں لڑائی ہے، اس میں نفس سے لڑائی ہے، شیطان سے لڑائی ہے، اور یہ بھی ایک سمجھے کہ انسان کے جینے کا ایک دلچسپ پہلو ہے. الحمدللہ. کہ وہ ایک مقصد کے تحت جی رہا ہوتا ہے کہ یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یس اور نو میں چل رہا ہوتا ہے. نو یس، نو یس، وہ کنٹینیو سوچ رہا ہوتا ہے، ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے. ہم انسان مسلمان کی زندگی میں، مسلمان کی بات کو، مسلمان کی زندگی بوریت والی نہیں ہوتی، مسلمان کی زندگی میں اکتاہٹ نہیں ہے، وہ قدم قدم پر غور و فکر کرنے ہی میں لگا ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ. کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جائے گا، یہ مجھے جنت کی طرف لے کے جائے گا. وہ غور و فکر کرتا ہوا ایک پراپر وے اور راستے کی طرف چلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاتا ہے اور اسے جنت کی نعمت اللہ کریم اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے. بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جنت اپنے رحمت سے عطا فرمائے گا، لیکن اپنے بندوں سے اتنا خوبصورت کلام فرمائے گا، اس بندوں سے خوبصورت کلام فرمایا جائے گا کہ جب انہیں جنت میں جانے کا ارشاد ہوگا تو انہیں کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ سلا ان اعمال کے جو تم نے دنیا میں کیے تھے. یعنی کتنی اس وقت بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے راحت عطا کی جائے گی. اور یہ درست ہے کہ جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے. ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت ہی کرتے رہنا، تب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہ کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے. تو اچھا، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے شان و شوقت کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور بڑی شان و شوقت والی ان کی سواری تھی. ایک غیر مسلم نے ان سے بات کی، اور غیر مسلم نے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. کہا جی کہو. کہا آپ کے نبی نے کہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے. میں کافر ہوں، میں غیر مسلم ہوں، میری زندگی کا حال ہی برا ہے. ہاں تو مطلب بالکل فاقے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف آپ ہیں کہ آپ کے لیے یہ شان و شوکت کی سواریاں اور آپ کو اتنی آسانیاں ہیں. تو یہ کیا ہے؟
ارشاد فرمایا کہ جب تو مرے گا نا تو تجھے جو سزا ملے گی نا تو تجھے یہ دنیا جنت لگے گی، اللہ 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 اللہ، اور جب میں انتقال کروں گا نا اور مجھے جو اللہ جنت کی نعمتیں دے گا نا تو یہ بھی میرے لیے قید خانہ لگے اللہ گا۔ اکبر، اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بزرگوں کی سوچ اللہ بزرگوں اللہ کی سوچ ہوتی ہے، قربان، یعنی اتنی خوبصورت سوچ ہوتی ہے بزرگوں کی کہ دو شخصوں نے، دو غیر مسلموں نے آ کر بڑی اخلاق کے ساتھ جب ان سے بات متاثر کرنا چاہا حضرت کو، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے متاثر کرنا چاہا، جب متاثر کر رہے تھے نا تو حضرت ان سے متاثر ہونے کے بجائے جو ان کو جواب دیا نا وہ بڑا زبردست جواب تھا، جو آج کے تعلیمی یافتہ اور دین سے دور، وہ تعلیم جو دین سے دور ہے ان کے لیے میں یہ جواب بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نے ان کے اعلیٰ اخلاق کا جو مظاہرہ کر رہے تھے دیکھ کر جو جواب دیا وہ یہ دیا، تمہارے اخلاق مسلمانوں والے ہیں، اللہ 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 اللہ، قربان جائیں، ختم کر دیا ان ختم کا، ختم ختم، ختم کر دیا، دو جملوں میں ان کو سبحان اللہ، بالکل فلیٹ کر دیا کہ تمہارے اخلاق مسلمانوں والے ہیں۔ مومن ہونا ہی نعمت ہے، سبحان ہاں، اللہ، تم جو کچھ کر رہے ہو نا مسلمانوں کے اخلاق ہیں، تم تو کوشش کرو نقل کرنے کی، اللہ اللہ اللہ۔ کہ جب تک کافر ایمان نہیں لائے گا اس کو اس کے نیک اعمال کا ثواب تھوڑی دیا جائے گا۔ مسلمانوں میں یہ جو آج الحمدللہ رب العالمین رمضان شریف کیسے یقیناً ایک تعداد ہوگی جو چینل پر موجود ہوگی، رمضان کے دن ہے، چلو اللہ رسول پاک کا نام لے لیتے، چلو مولانا صاحب کی باتیں بھی سن لیتے، اس کے بعد 3-4 دن کی بعد اس کے بعد جو کرنا ہوگا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے انشاءاللہ نہیں محفوظ کریں رکھے انشاءاللہ۔ نہیں کریں گے نا، مگر مدنی چینل والوں نہیں کریں گے کیسے ہو کہ انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل اچھا نہ لگے، 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ رمضان شریف خیر سے رخصت بھی ہو تو ہماری عادتیں بن جائے، کیسے ہو، کس طرح سے ہو، کیسے جنت کی رغبت ملے۔ بہت وقت نکل گیا، اللہ بس کرم کرنے والا، وہ تو لمحے میں دے دے۔ آئے ہائے آئے وہ سورہ یاسین کی آخری آیات کون سی ہیں؟ سیکنڈ لاسٹ سورہ یاسین کی، بلا وهو الخلاق العليم انما امره انما امرہ، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انما امره اذا اراد، اذا ارادہ، کسی شے کے ہونے کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ان یقول کن فیکون، وہ فرماتا ہو جا وہ شے ہو جاتی ہے، ہو جا وہ شے ہو جاتی ہے، تو وہ ہو جاتے۔ کاش کے میں حافظ ہوتا قاری صاحب، کاش میں حافظ ہوتا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، ہمارے استاد صاحب کبھی ہم کو یہ اس طرح کے کافی مدنی پھول دیتے تھے نا دوران پڑھائی، تو استاد صاحب کے ذہن میں قرآن کریم کے مضامین ہوتے تھے، تو ہمارے درجے میں حافظ صاحب بھی ہوتے تھے، تو استاد صاحب ہمیشہ وہ ہمارے اسلامی بھائی کو حافظ ہوتے تھے، اور وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ ہے نا، وہ ایسا کرتے، وہ ہے نا، وہ جس میں یہ ہے، وہ بھی اشارہ کرتے تھے۔ پھر وہ اب حافظ کو جب پہنچنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا، اس کو تو نہیں پتا نا کہ حضرت کے ذہن میں کیا تھا، تو ٹائم تو لگے گا، پھر فرما دے کاش کے میں حافظ ہوتا۔ بہت بڑے عالم تھے، ہمارے مفتی تھے، مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن وہ تو شاگرد اللہ کریم ہے، شاگرد کی مالک ہے، وہ مالک چاہے آپ حافظ بن سکتے ہیں حاج صاحب، اللہ تعالیٰ اللہ کریم، اللہ کرم ہے، اے کن فیکون، اللہ چاہے کن فیکون، وہ کن کہتا ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم وہ قدرت والا ہے، قادر ہے، مطلق ہے۔ اب اس نے رمضان دیا کہ ہم تقوی والے بنے، تو لعلکم تتقون، اگر تقوی نصیب ہو جائے اور تقوی کو اللہ تعالیٰ استقامت اور دوام بخش دے تو پھر نمازیں بھی رہیں گی، عبادت بھی رہے گی، ریاضت بھی رہے گی، نفلی روزے بھی رہیں گے، اور گناہوں سے بچنے کا ایک نظام بھی بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اچھا، اگر نیچے ہمارے مدنی متقفین اسلامی بھائی اگر تیار ہو گئے تو پتہ چلا ایک سوشل میڈیا والوں نے کچھ امیل سنت کے لیے کچھ چیز تیار کی ہوئی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں فیضان مدینہ کے جو ہمارے متقفین ہیں ان کو بھی یہ چیز دکھائی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں ان کو بھی ریڈی کروائیں، اور جب تیار ہو جائے تو دکھائیے۔ اصل میں تھوڑی اندر کی بات ہی بتاؤں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم امیل سنت کے سامنے دکھاتے ہوئے نا ہم کو تھوڑی سی وہ ایک ڈر سا لگتا ہے، کیونکہ وہ ہوتی امیل سنت کی ڈیفینیٹلی تعریف اور فضائل پر۔ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا تیار کیا ہے، لیکن سچی 26ویں کی مدینے میں 26ویں ہیں، الحمدللہ، کئی دنیا کے شہروں میں آج 26ویں ہیں، اور کل بھی 26ویں، کل تو ہمارے 26ویں ہیں، تو کچھ اتنام ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دکھاتے رہیں،
حقیقت تو یہ کہ اگر روز بھی دکھاتے رہے تبھی پورا نہ ہو. اللہ 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 تو یہ ہے ان کا نا. تو یہ انشاءاللہ کچھ آپ کو دکھائیں گے. تو بس یہ کہ میل سنت کی آمد سے پہلے ہی کچھ دکھا دیتے. پھر اس میں ایک حیا ہوتی ہے, وہ ہوا ہے میرے ساتھ, ڈانٹ پڑی ہے ایک چند دفعہ, تو زیادہ ڈر لگتا ہے میرے کو ایسا. وہ میٹھی ڈانٹ جس کو کہتے ہیں, بہت میٹھی ڈانٹیں پڑی ہے. محبوب و محب کی باتیں ہیں. کہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تم لگے رہتے ہو یہ کر رہے. ماشاءاللہ. ایسا مطلب میرے کو ایک دفعہ لیا تھا, اللہ اللہ اللہ, اور میں سر جھکا کر سنوں نا کہ کیا تعریفیں کرتے رہتے ہو یوں کر کے. سبحان ایک اللہ. دیر تک امیر سنت اپنے اس بات کو میرے ذہن میں اتارنے کی کوشش فرماتے رہے. خیر میں سنتا رہا. پھر میں کھڑا ہوا, مکتب کمرے سے باہر نکلا, میں کہا آپ کو اللہ جزائے خیر دے, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, اللہ 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 مجھے اپنا کام کرنے دیں. یہ کمرے تو باہر نکل گیا. اللہ 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 سبحان تو اللہ سبحان اللہ. ہوتا ہی ہے. کیا بات تو کیا بات ہے کیا بات ہے. پوری تکامی پیر کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پتہ ہے عام مصور جو تصویر بناتا ہے نا, یہ بول نہیں سکتے. بولتی تو بتاتی کہ مصور نے بنانے میں کتنا کام کیا ہے. اللہ اللہ. مرید ایک ایسی تصویر ہے کہ بول سکتا ہے. حق حق. اگر یہ بھی مصور کی تعریف نہیں کرے گا تو پھر یہ کیا کس قسم کی. اللہ اللہ اللہ. کیا بات ہے. کیا مزہ آیا. بہت مزہ آیا. بہت مزہ آیا. ارے کیا بات ہے, ابھی مزے لینے کے دن شروع ہو گئے ہیں. 26ویں دنیا میں آ چکی ہے. الحمدللہ. اللہ اللہ اللہ. مزے لینے کے دن شروع ہو گئے ہیں. اتاریوں کے اور امیر سنت میں محبت کرنے والوں کے. میں کہتا ہوں ہر وہ مسلمان جو امیر سنت محبت کرتے ہیں, ان کی خوشی کے دن شروع ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین. تو اور جو جنت کی ترغیب میں ایکچولی میرے ذہن میں کانسیپٹ تھا نا, میں نوجوان مسلمانوں کو یہی ترغیب دینا چاہ رہا تھا کہ ہم بھی الحمدللہ اسی معاشرے کے فرد ہیں, آپ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں. انہی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان دنیا کی لذتوں کو ہمارے سامنے اس انداز سے پیش کیا کہ واقعی جنت کی لذتیں ہمیں دنیا میں محسوس ہونا شروع ہوئیں. رب کریم جل مجدو کی عطاؤں کی بارشیں ہونا شروع ہوئیں. اور ان جنت کی ترغیب دلانے والے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیسا کرم فرمایا کہ لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ رب العالمین. کہ پتہ نہیں ہم نیچے ہمارے عاشقان رسول سن رہے نہیں سن رہے. ذکر مرشد ہو رہا تھا, شاید یہ سنتے ہمارے مدنی. کافی دیر سے مطلب تھوڑی دیر ہوئی ہم ذکر مرشد کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں کئی جگہ پر آج 26ویں ہیں. تو جنت کی نعمتوں کا یہ ذکر کر رہے تھے ہمارے اطہر بھائی کہ کس طرح دنیا میں ہم اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں اور جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے ہم اپنے اندر ایک کوشش کرتے رہیں, طلب رکھیں. میں امیر سنت پر بیرون ملک حاضر ہوا تھا, تو وہاں پر سخت گرمی تھی, یہ ہوگی 50 سے اوپر. یہاں تو آپ کو دیکھا 38-40 کے اندر تو کنے ٹھس ہو گئے تھے سب تعداد کے, اور ادھر کے 50 سے اوپر کی وہ ٹیمپریچر تھا. میں گیا امیر سنت کے یہاں, تو کرتا نہیں پہنا تھا آپ نے, بنیان آپ پہنتے ہیں کیونکہ آپ سراپا حیا کے پیکر ہیں, تو بنیان بھی آپ لمبا پہنتے ہیں. تو اچھا اب کرتا نہیں پہنا تھا, تو نظر پڑی تو بدن پہ دانے نکلے ہوئے تھے, گرمی کے دانے. تو آپ کے ساتھ اسلام بھائی تھے, تو میں کہا بھائی اے سی چلا دو, گرمی سے حالت بری ہے. وہ لگانا کرنا وہ سب تھا. تو بابا نے ممی سے فرما کیا میمنی میں آئیں گرمی تھے لگائے گا نا, آئیں کے نہیں تھے, آپ کو گرمی ہوتی تو چلا لو. یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے میں جو مشقت برداشت کر رہا ہوں, میں دوسروں کو اس مشقت میں کیوں ڈالوں. کیونکہ یہ بھی ایک سبق ہے کہ بندہ اپنا توکل اپنے گھر والوں پر مسلط نہ کرے. یہ بھی ان کی ایک اعلیٰ ظرفی ہے. میں کہا یہ نہیں, میں تو آپ دیکھ رہا ہوں مجھے بھی گرمی ہو رہی ہے. تو کہا مجھے بھی ہو رہی ہے گرمی. یہ بھی ایک سچ ہوتا ہے نا کہ یہ تھوڑی کہ نہیں مجھے گرمی نہیں ہو رہی ہے, گرمی مجھے بھی ہو رہی ہے. تو میں کہا چلا لے, کب مطلب عمران پڑھا یہی ہے کہ جتنی دنیا میں ہم نعمتیں حاصل کریں گے تو جنت سے وہ نعمتیں کم ہو جائیں گی. جنت کی نعمتوں کے آدمی طلب میں رہے, تو دنیا میں اپنے اوپر بعض مشقت ہے. یہ بزرگوں کے انداز ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انہی کا حصہ ہے. میں اپنا عرض کر رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں, ہم یہ نہیں کہیں گے یہ انہی کا حصہ ہے. ہم یہ کہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمت, طاقت اور ریاضت کی جو توفیق دی ہے نا, یقیناً یہ اس وقت انہی کا حصہ ہے. مگر مولا
تو نے ان کو دیا نا مجھے بھی دے, اللہ اللہ اللہ, میں بھی یہ اختیار کروں نا, صدقے دے, سبحان اللہ, میں بھی یہ اختیار کروں. سبحان اللہ. یہ بزرگوں کے افعال محض فضائل کے نہیں ہوتے, اور اسپیشلی جب پیر ہوتا ہے نا, پیر کا عمل تو مریدوں کے لیے بڑا مطلب کہ وہ مشعل راہ ہوتا ہے. پیر یعنی پیر کی زندگی تو ہوتی ہے کہ مرید پیر کو دے گا, اس لیے پیر کا کامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر پیر کمزور ہو تو مرید کا حال کیا ہوگا؟ اور پیر جتنا کامل ہوگا نا, اس کو فالو کرنا, جتنا اس مرید نے پیر کو جتنا فالو کرنا ہے نا, اتنا مرید بھی کامل ہوتا چلا جائے گا. حق حق. محض ایک بیعت کر لینے سے مرید تو بن جاتا ہے, لیکن اگر مرید کاملیت چاہتا ہے تو وہ پیر کو جتنا فالو کرتا رہے گا, کیونکہ وہ کامل ہے تو وہ عمل کرتے کرتے کامل بنا, وہ اسی طرح مرید پیر کی اداؤں کو ادا کرتے کرتے بڑھے گا تو وہ مرید کامل بننے کی طرف جائے گا. میں یہ نہیں کہتا مرید کامل ہی بن جائے گا, مرید کامل تو پھر کچھ اور ہی شے. بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا مرید ملتا ہم کو کہ جس کی ہم کھال ادھیڑ کر اس میں گھاس پھوس بھر کر دھوپ میں کھڑا کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو مرید اس کو بولتے ہیں. اللہ اللہ. اب ایسے مرید تو جس طرح دنیا کے اور کاموں میں بے عملی آ گئی ہے, اس طرح یہ مریدیت میں بھی بے عملی تو ہے نا, کہ ایک عام آدمی بھی کامل مرید کہلاتا ہے جس کو مطلب اتنا وہ نہیں ہوتا. تو لوگ دکھائیں کچھ ان کو. اچھا, سوشل میڈیا والا نے کوئی چیز تیار کی ہے, مجھے بھی نہیں پتا, میں بھی آپ کے ساتھ پہلی بار دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ خیر کرے. چلے دیکھتے کیا ہے. عطار کا چمن کتنا پیارا چمن, کتنا میٹھا چمن ہے دلارا چمن. عطار کا چمن کتنا پیارا چمن, کتنا میٹھا چمن ہے دلارا چمن. جن کے دیدار سے یاد آئے خدا, جن کا کردار ہے سنت مصطفیٰ, جن کے دیدار سے یاد آئے خدا, جن کا کردار ہے سنت مصطفیٰ. غوث الورا اقص احمد رضا, حامیے بے کسا مرشد باصفا, ان کے چہرے سے پھوٹے کہ نوری کرن اور پھولے پھلے ان کا مدنی چمن. عطار کا چمن کتنا پیارا چمن, کتنا میٹھا چمن ہے دلارا چمن. عطار کا چمن کتنا پیارا چمن, کتنا میٹھا چمن ہے دلارا چمن. پیر و مرشد ملا مجھ کو عطار ہے, اب بھی در در پھروں یہ تو بیکار ہے. پیر و مرشد ملا مجھ کو عطار ہے, اب بھی در در پھروں یہ تو بیکار ہے. اور اب کچھ نہیں مجھ کو درکار ہے, مجھ کو عطار ہی سے سروکار ہے. میں کہیں اور جاؤں بھلا کیوں لمن, اور پھولے پھلے ان کا مدنی چمن. عطار کا چمن کتنا پیارا چمن, کتنا میٹھا چمن ہے دلارا چمن. عطار کا چمن کتنا پیارا چمن, کتنا میٹھا چمن ہے دلارا چمن. آل و اصحاب سے ان کو راحت بھی دے, ان کو صحت بھی دے اور برکت بھی دے. آل و اصحاب سے ان کو راحت بھی دے, ان کو صحت بھی دے اور برکت بھی دے. ان کو ہمت عطا کر تو طاقت بھی دے, مدنی کاموں سے جو کہ انہیں روک دے. ان سے مولا تو رکھ دور ایسی تھکر, اور پھولے پھلے
ان کا مدنی چمن تار کا چمن کتنا پیارا چمن کتنا میٹھا چمن ہے دلارا چمن تار کا چمن کتنا پیارا چمن کتنا میٹھا چمن ہے دلارا چمن عطار پر پدر عطار پر آل پر اور محبان عطار پر عطار پر پدر عطار پر آل پر اور محبان عطار پر مدنی مرکز پہ اور بیت عطار پر اپنے عطار پر اس گناہ گار پر کیجئے رحمت آپ شاہ زمن اور پھولے پھلے ان کا مدنی چمن تار کا چمن کتنا پیارا چمن کتنا میٹھا چمن ہے دلارا چمن تار کا چمن کتنا پیارا چمن کتنا میٹھا چمن ہے دلارا چمن ہے دلارا چمن ماشاءاللہ مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فیضان چمن عطار چمن عطار کا میں نے یہ ابھی لفظ سنا میں سوچ رہا تھا کہ چمن عطار آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ دنیا میں اس عطار کے چمن کے پھول میں کہوں کہ کہاں نہیں ہیں حق 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 الحمدللہ رب العالمین تو کبھی سوچا ہے کہ یہ عطار نے چمن جو آباد کیا یہ کیسے آباد کیا اس چمن کے آباد کرنے میں اگر میں کہوں کہ عطار کا خون پسینہ شامل ہے اللہ 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 اس چمن کے آباد کرنے میں اور اس چمن کو پھولنے پھلنے والا بنانے میں عطار اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لے کر حق مدنی کاموں کے لیے گھومتے پھرتے رہے ہیں تو بھی یہ غلط نہیں ہے جی ہاں اسی چمن کو بڑھاتے بڑھاتے ان کے اوپر حملہ ہوا قاتلانہ حملہ ہوا ہمارے 2 اسلامی بھائی شہید ہوئے اور آج مطلب کہ ان کے اس چمن کو ایسا مطلب کہ انہوں نے بنایا ہے تو اس بنتے چمن کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ ہارے کو تو خوشی نہیں نہ ہوتی شیطان کا تو جو کچھ حال ہوتا ہوگا اس کو کون نہیں سمجھتا کہ جیسا یہ چمن پھولتا پھلتا رہے گا جیسے چمن میں پھول کھلتے رہیں گے ماشاءاللہ بھی جیسے میں اس وقت عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ کے معتکفین کی بات کروں تو اگر تھوڑا سا وائٹ کر دیں پورا مطلب مجھے دکھائیے فیضان مدینہ اور یہ بتائیے کہ اس بار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پہلی بار اعتکاف کرنے کے لیے کون آیا ہے ہاتھ اٹھائیے پہلی بار ذرا آپ ایسا دکھائیں کہ مدینہ کے ناظرین کو پتہ چلے مجھے ہٹائیں ان کو دکھائیں مجھے ہٹا دیں اور اب ہاتھ اٹھائیں نہیں آپ بیٹھے رہیں آپ خود کو نہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ اسکرین پر ایک دوسرے کو بھی دیکھیں گے جی ہاں یہ اب ہاتھ اٹھا کر رکھیں کہ کوئی اوپر کا کیمرہ ہے جو دکھا سکے وائڈ اینگل اس طرح کی چیزیں لیکن پھر بھی چلیں ایک اچھی خاصی تعداد نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ اب آپ ہاتھ نیچے کریں یہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا اسکرین کے اوپر مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھ لیا ہوگا اسکرین کے اوپر اس میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو کیمرہ مین کو جنہوں نے ابھی کہنے پر یہ منظر دکھا دیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی ہاں اس کے علاوہ کم و بیش 2,500 مقامات پر یہ سنت اعتکاف ہو رہا ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور تقریباً 88 سے 90 ہزار کے آس پاس اسلامی بھائی الحمدللہ معتکف ہوئے ہیں ان میں ایک تعداد ہوگی یہ اس چمن عطار کی جو میں بات کر رہے ہیں یہ چمن عطار میں نئے کھلتے پھول ہیں ہزاروں پھول نئے کھلے ہیں ان میں بعض وہ ہیں جو پہلی بار معتکف ہوئے ہیں لیکن میں ایک تعداد ہوگی جو پہلی بار دعوت اسلامی کے اس گلشن میں داخل ہوئے ہیں اللہ اللہ جی ہاں
اور یہ بھی تعداد اچھی خاصی ہوگی. ذرا ہاتھ اٹھائیے جو پہلی بار اس چمن اتار میں داخل ہوا ہے, ہاتھ اٹھائیں. ابھی نیچے سے دکھائیں اسلامی بھائیوں کو, نیچے کے کیمرے سے پینک کر کے دکھائیں. ماشاءاللہ میں آپ سب گلشن اتار میں آنے والے ان مدنی پھولوں پر مبارکباد دیتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ. ایک گلشن اتار میں آنے والوں, اللہ تبارک و تعالی آپ کو قیامت تک پھولتا ہے, جب تک آپ جیئیں اللہ تعالی آپ کو پھولتا پھلتا رکھے, اور ہمیں اس گلشن میں استقامت عطا فرمائے, اس چمن میں اللہ تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. تو اب یہ جتنے آ رہے ہیں نا, ان کے اوپر ان کے ساتھ ایک نعرہ لگتا ہے. وہ نعرہ کیا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اچھا, یہ نعرہ کا جواب دینے والوں کی آواز بھی اگر آ سکتی ہو تو سنا دیجئے گا ہم کو بھی, اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی, ساؤنڈ والے اسلامی بھائی بھی. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. مجھے یہاں بھی سنا دیجئے. میرے پاس میں جو اسٹوڈیو میں ہوں تو بھی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہم آپ کو دعائیں دے سکتے ہیں. شیطان کے خلاف جنگ. جی مجھے نہیں آئی ابھی تک آواز, نہیں چھوڑنا. ہاں انشاءاللہ آواز آئے گی اور آواز لا کر ہی رہیں گے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, گانے بازوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی. پھر آواز چلی گئی, پھر آواز بھیجیے مجھے. اللہ اللہ. گانے بازوں کے خلاف جنگ, گانے بازوں کے خلاف جنگ, جنگ جاری رہے گی. پھر آواز چلے گی, پھر بھیجیے. غیبت کے خلاف جنگ, آواز بھیجتے رہیے گا, آپ کا کیا چلا جائے گا. آواز بھیج دینے سے کوئی پیسے زیادہ نہیں لگتے. ساؤنڈ والے اسلامی بھائی پورا تعاون فرماتے رہے. سبحان اللہ. اور پھر سر پہ امامہ, سر پہ امامہ, پہ داڑھی, سر پر زلفیں, ماشاءاللہ چمن اتر کا پھول ہے. سبحان اللہ. جو اس وقت قدموں میں لوٹ رہا ہے اور ابھی انشاءاللہ سینے سے لگے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ رب العالمین, یہ اس طرح چمن پھلتا پھولتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس چمن اتار کو پھلتا پھولتا رکھے. آمین آمین. اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ اس چمن اتار کے جو پھول کھلے نا, اس پھول کی ایک پنکھری پر بھی ایک, اس کو کیا بولتے ہیں پنکھری کو انگلش میں؟ پل نہیں, لیو, پیٹل, پیٹل بھی بولتے ہیں, پیٹل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک پنکھری بھی اس کو مطلب اس کو وہ خراب نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس گلشن کی بھی حفاظت کرنی ہے, اس چمن اتار کی بھی حفاظت کرنی ہے, ان کے پھولوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور ہم سب کو مل جل کر اس چمن اتار کو, اس گلشن اتار کو, اس دعوت اسلامی کو ہم نے مدنی کاموں کے ذریعے, نیکی کی دعوت کے ذریعے آگے سے آگے لے کر چلنا ہے. اور زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو اس گلشن اتار, چمن اتار سے یعنی دعوت اسلامی سے وابستہ کرنا ہے. جتنے زیادہ وابستہ کریں گے, ہر آنے والا فرد انشاءاللہ امید ہے کہ وہ شیطان کے لیے ایک زبردست صدمے کا سبب بنے گا. کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ شیطان کو صدمے پر صدمے ہوں؟ کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ شیطان رنجیدہ ہو؟ کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ شیطان یہ مطلب کہ ناکام و نامراد ہو؟ تو اس کے لیے آپ سب یہ عزم کریں, دنیا بھر میں اسلامی بھائی جو دیکھ اور سن رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے, کہ ہم انشاءاللہ اس دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے پیغام کو آگے سے آگے لے کر چلتے رہیں گے. اور جو آ گئے ہیں بس آ گئے ہیں, اب جانا نہیں ہے. میں چھوڑ کے دعوت اسلامی نہیں جاتا. کاش کہ دوبارہ مجھے رپلائی مل جاتا ساؤنڈ والوں کی طرف سے. ہمارے وہ ایک بٹن ہی ہلانا ہوتا ہے, آپ کو اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے اور ہم تک آواز پہنچانی ہوتی ہے. میں چھوڑ کر دعوت اسلامی, یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ سمجھ بھی جاتے ہیں بہت جلدی. ہمارے ساؤنڈ والے اسلامی بھائی مدنی ماحول کے ہیں نا, تو یہ بھی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ بھی نیت ہو رہی ہے, اور نیت کے بعد ہم اہل سنت انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے کی طرف تشریف لائیں گے. تو یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کا سنت و برا مہکا مدنی ماحول, جو اگر میں کہوں کہ ماہ رمضان میں ہی صرف آج 25ویں شب ہے,
اس ماہ رمضان میں اگر میرا حسن زن، میں حسن زن پر بات کروں، ہزاروں نئے پھول کھلتے اس چمن میں، ثم الحمد ہزاروں. یہ دعوت اسلامی کے لیے بھی موسم بہار ہے. الحمدللہ. اچھا میں اس کی ایک وجہ بھی ہے، کیونکہ یہ موسم بہار اس لیے بھی یہ دعوت اسلامی کے لیے ہے کہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. بس دعوت اسلامی میں اس مہینے میں کیوں اتنی تعداد بڑھ جاتی ہے؟ کیوں کہ دعوت اسلامی چونکہ یہ گلشن نیکی کمانے کا گلشن ہے، الحمدللہ. اور نیکی کمانے کا جو ذہن لیتے ہیں اس میں سے ایک تعداد جو دعوت اسلامی میں آ جاتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مقبولیت بھی ہے، اور اس بات کا یقین بھی ہے کہ دعوت اسلامی میں جاؤ تو نیکیاں زیادہ کمانے والے بن جائیں گے. الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے. امیل سنت کا وہ پہلا اعتکاف یاد آتا ہے جو آپ نے نور مسجد باب المدینہ کراچی کاغذی بازار میں کیا تھا. اکیلے تھے، بیمار ہوئے تھے، مگر آپ نے اپنے آپ کو اعتکاف سے فارغ نہیں کیا اور آپ نے وہ پورا کیا. پھر اگلے سال کچھ اور عاشقان رسول آپ کے ساتھ ہوئے. ہوتے گئے خود فرماتے ہیں میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کاروان بنتا گیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو یہ کاروان اللہ تعالیٰ اس کاروان اتار کو، اس دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں دعوت اسلامی کیا ہے. یہ نام ہے الیاس قادری. حق حق حق. امیل سنت اپنا ذوق، اپنا شوق، اپنا مزاج اور اپنی عادات، اپنے اطوار اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا جو آپ کا انداز ہے، ہر عاشق کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. عشق رسول کس کو نہیں ہوتا؟ نبی پاک. کون سا مسلمان ہے جو سرکار سے عشق نہیں کرتا؟ ان کا ایک اپنا عشق کا انداز ہے. انہوں نے اپنے عشق کا انداز جب ظاہر کیا تو اس کو لوگوں نے قبول کیا کہ آقا سے اس انداز پر عشق کریں گے تو لطف کچھ اور ہی ہوگا. ماشاءاللہ. چلتے ہیں امیل سنت کی طرف. میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طلح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طلح نے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دیکھتے ہیں مدنی تاثرات، مدنی جذبات. اعتکاف کے لیے جو ہے نا فیضان مدینہ سے اچھی جگہ اور کچھ نہیں، کیونکہ یہاں پر اعتکاف کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے جس کی ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. ماں باپ ہمارے لیے بہت مشقت اٹھاتے ہیں
لیکن اولاد پھر بھی نافرمانی کر جاتی ہے. والدین ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم جو ہے نا بولتے ہیں کہ والدین نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں دوسروں کسی اور کو نہیں بول رہا کہ ہمارا نوجوان نسل جتنا بھی ہے وہ مطلب اس چیز کو پوائنٹ نہیں کر رہا. ہم اپنے والدین کے احترام کرنا چاہیے, وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کیسے پالا. ہمیں ایک مدنی گلدستہ چلا تھا والدین کے حوالے سے کہ والدین ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ لیکن بچہ سمجھ نہیں پاتا. تو مجھے کچھ یاد آیا کہ یار میں نے بھی بہت نادانیاں کری ہیں, تو انشاءاللہ میں اپنے والد صاحب کو کال کر کے ان سے معافی مانگوں گا انشاءاللہ. یہ الحمدللہ فیضان امیر علیہ سنت ہے. یہ 5 ماہ ہو گئے تقریباً یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں. تو سب سے پہلے میں خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں جو کل کا بیان تھا کہ حقوق العباد کے بارے میں جو بیان تھا, تو میں سب سے پہلے معافی مانگتا ہوں جن سے جس کی وجہ سے میری ذات کی وجہ سے جن لوگوں کو نقصان ہوا. یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب گھر جا کے امی ابو سے معافی ہاتھ جوڑ کے مانگیں گے جو امیر علیہ سنت نے ہمیں سکھایا ہے, اور اب نہ دل دکھائیں گے ان کا, نہ نافرمانی کریں گے. فجر کی نماز کے بعد جب امیر علیہ سنت تشریف لے کر آئے اس ٹائم پہ انہوں نے نماز کا مسئلہ بتایا کہ یہ جو ہم شلوار اوپر کھوچ کے آتے ہیں یہ مکروہ تحریمہ ہے. جو باپا نے عملی طور پہ جو باپا نے بتایا تو اس میں کافی کنفیوژن دور ہوئی ہے الحمدللہ. 2-3 دن پہلے باپا نے فیضان مسواک اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ مسواک کی یہ فضیلتیں وغیرہ, تبھی سے ذہن بنا تھا کہ مسواک انشاءاللہ میں کروں گا, اور مجھے بہت فائدہ بھی ہوا اس سے الحمدللہ. انشاءاللہ اس کو ہمیشہ استعمال کروں گا. مدنی مذاکرہ باپا کا جو ایسا علم و تحقیق سے بھرا ہوا ہوتا ہے, ہم وہاں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں ہمیں معلومات کی بہت کمی ہے. آج کا بیان سنا, میں چاہ رہا تھا کہ پہلے رمضان میں بیان ہو جاتا تو شاید جتنا گٹکا پان سرکٹ ہم نے کھایا ہم اس سے بچ جاتے, اپنے ٹائم ٹیبل پر آ جاتے. جیسے نگران شورا نے باتیں بتائی ہیں بالکل سیم بتائی ہیں, الٹے موزے, جلد بازی, گرنا پڑنا, بہت کچھ روزانہ ذہن ایک نیا دیتے ہیں. آج تو ایسا دے دیا ہماری ایج کے مطابق, جو ہم آگے جا کے اپنی ایج خراب کر سکتے تھے نا تو ہم آج بچا سکتے ہیں. فجر کی نماز اٹھیں گے, پہلے الارم کو بند کریں گے اور اسی ٹائم اٹھیں گے امیر سنت کی طرح انشاءاللہ. میں نے آج سے نیت کر لی کہ پان گٹکا سگریٹ سب ختم. 2-3 سال سے کھا رہا تھا, اب انشاءاللہ آج سے نیت کر لی حاجی عمران کے بیان کے بعد کہ آج کے بعد سب ختم. تقریباً 10-11 سال کی عمر سے گٹکا پان کھانا شروع کرا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے نفس پہ قابو کروں گا, گٹکا پان نہیں کھاؤں. میں پان جو کھا رہا تھا میں وہ بھی پان کی عادت چھوڑ رہا ہوں, پان ابھی نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ. امیر اہل سنت نے جو یہ بیان کیا کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ امیر اہل سنت جو بیان کرائے یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے, لیکن دل میں یہ پروگرام بنایا گیا کہ آج سے لے کے جو ہے میں سگریٹ نہیں پیوں گا. انشاءاللہ آئندہ بھی نیت کرتا ہوں میں نہیں پیوں گا. دوست جو بھی ہیں میرے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں کہ نہیں پئیں, کیونکہ امیر اہل سنت مرشد باپا نے فرمایا کہ نہیں پینا تو نہیں پینا. ایسے دوستوں کے پاس ہی نہیں بیٹھیں گے جو سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں اور گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں. نگران شورا نے بتایا رات سونے سے پہلے ہم پورے دن کی پہلے سے اگلے دن کی تیاری کریں گے, اپنا شیڈول پہلے سے پلاننگ بنا لیں گے. پتا تھا پہلے یہ کرتے نہیں تھے, پہلے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. یونیورسٹی میں 9 بجے پہنچنے کا ٹائم ہے تو ہم 9:30 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں, 10 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں. جی ہم وہی الارم والا سسٹم تھا, ہم الارم لگاتے تھے, بند کرتے تھے, الارم دوبارہ بچتا تھا, ہم دوبارہ بند کر دیتے. اب انشاءاللہ جیسے الارم بجے گا ایک دم سے اٹھ جائیں گے. یہاں پہ آگے ہمارا یہی ذہن بنا ہے الحمدللہ کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں بنیں گے جو وقت کی قدر نہیں کرتے, ہم ان میں سے بنیں گے جو وقت کی قدر کرتے ہیں اور پہلے سے اپنا شیڈول بنا کے رکھتے ہیں کہ کل ہمیں یہ کرنا ہے, آج ہمیں یہ کرنا ہے. بہت اچھا لگا. میرے خیال سے اس کا بگ پارٹ میرے اوپر پرسنل لائف کے اوپر تھا. اکثر پڑھائی کے ٹائم پر میں ایگزامز کے بہت قریب آنے کے بعد پڑھائی اسٹارٹ کرتا تھا. اب آئندہ میں جب پہلے سے ہی تیاری رکھوں گا تاکہ امتحان کے ٹائم پر صحیح پرفارم کر سکوں ایگزام میں. جی ایسا واقعی اکثریت کی لائف میں ایسا ہوتا ہے, اور ہم یہی ہوتا ہے کہ ہم لاسٹ مومنٹ پہ ہی اپنے کام کو کرتے ہیں. میں تو بالکل ہی اسی طرح کا بندہ ہوں کہ ہر کام بالکل لیٹ کرنا, اور اسی چکر میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بہت سی بار کہیں جانا ہوتا ہے تو بالکل تیز بائک چلانی پڑتی ہے, کچھ بھی. جی بالکل ہر کام اور دیر سے کرنا ہے اور جلدی پہنچنا ہے, یہ ایک عادت بن گئی ہے تو یہ غلط ہے. پھر اس چکر میں اس میں کافی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے, کبھی بندہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے, کبھی اس طرح کا ہماری وجہ سے کسی اور کو بھی نقصان پہنچتا ہے. ضروری نہیں ہے صرف ہمیں ہم پہنچے, تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا جو ہے نا اس کا خیال رکھیں اور ہر کام جو ہے نا پہلے سے اس کو شیڈیول کریں. نگران شورا نے جو ذہن بنایا ہمارا کہ شیڈیول جو ہمیں بنانا چاہیے ہمارے پورے ڈیلی روٹین کا, کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے اول جو ہے نماز پڑھنی فجر کی, دین ہمیں اپنا دوسرے کام جو ہے ڈیلی یہ کرنے چاہیے. اس کو پہلے رات کو ایک دن پہلے اس کو پلان کر لو اچھی طریقے سے سونے سے پہلے. الارم کا جیسے کہ ہم لگا کے سو جاتے ہیں, پھر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں, پھر گھر والوں کو بولتے ہیں کہ تو آپ نے اٹھایا نہیں. ایک ہم ذہن نہیں بناتے کہ مطلب ہاں بھائی اٹھنا ہے, کرنا ہے,
ٹھانتے نہیں ہیں اپنے دماغ پہ نا, سوار نہیں کرتے کہ ہاں یہ کرنا ہے, بس ہم کیئرلیس ہو جاتے ہیں. آج جو بیان میں نے سنا یہ بہت زیادہ ہیلپ فل تھا میری زندگی کے لیے. اب انشاءاللہ میں جو ہوں وہ اکارڈنگ ٹو دس بیان میں اپنی لائف کو لے کے چلوں گا. یا بفور ڈوئنگ اینی تھنگ وی ول پلان اینڈ دین گو فار ہیڈ. اس بیان سے ہمیں وقت کی قدر کی اہمیت پتہ چلی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ سے وقت کی قدر کریں گے اور ہر کام وقت پہ کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہمارے دن کا آغاز فجر کی نماز سے ہوگا. نگران شورا نے فرمایا کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے. کس طرح وقت کی قدر کرنی چاہیے کہ رات کو ہم جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز, جب اپنے دن کا آغاز ہی فجر کی نماز سے کریں گے تو ہر کام وقت پر ہوگا. جی الحمدللہ میں نیت کرتا ہوں کہ رات کو جلد سوؤں گا اور جلدی اٹھوں گا اور ہر کام وقت پر کروں گا, اور رات کو شیڈول بناؤں گا کہ صبح یہ کام کرنا ہے مجھے. میرے والدین حیات نہیں, مجھے پتا ہے کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا انہیں قبر میں بھی تکلیف ہوگی, تو اس چیز کا احساس جو ہے باپا دلا رہے ہیں, اور یہی تربیت ہے. اپنی امی سے ناراض ہو کے آیا تھا یہاں پہ. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ گھر جا کے اپنی امی کا ہاتھ چوموں گا, ان کے پیر پکڑوں گا, ان سے معافی مانگوں گا, اپنے ابو سے گلے مل کے ان سے معافی مانگوں گا. میں ان سے کوئی خطا نہیں کروں گا, کوئی ان سے بدتمیزی نہیں کروں گا انشاءاللہ. وہ مجھ سے غصہ ہوئی تھی, اس وجہ سے میں ان سے بات نہیں کر رہا تھا, مگر غلطی میری تھی, مجھے احساس ہوا. انشاءاللہ اب نہیں کروں گا. پاپا کہہ رہے تھے کہ ہم ماں باپ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, مگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہم ان کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتے, ہم میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں. انشاءاللہ میں اپنے گھر جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگوں گا, ان سے پیر پکڑوں گا, ہاتھ جوڑوں گا, بولوں گا مجھے معاف کر دو, میرے سے غلطی ہو گئی. صحیح بات بول رہے تھے سگریٹ وغیرہ کے بارے میں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, نقصان ہی ہے الٹا سگریٹ وغیرہ کا. میں کہہ رہا تھا ابھی جو نگران شورا نے بتایا, جیسا کہ ایک آدمی وہ چھوٹے سے بچے کو سگریٹ دے رہے تھے, تو وہ میں ہی تھا, میں نے خود نے مانگی تھی. ایسے ہی تھا, میں نے بالکل چھپ کے کیا تھا, اور ایک دو دفعہ تو گھر والوں تک بات بھی پہنچ گئی تھی, ان کو پتہ چلا تھا, انہوں نے مانا نہیں. پکی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ کے بعد نہیں پیوں گا. مٹا دے ساری خطائیں میری, انشاءاللہ اب سگریٹ نہیں پیوں گا زندگی میں. انشاءاللہ دوستوں سے ہی بچوں گا, ایسے جو پلاتے ہیں دور رہوں گا. مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب. توبہ کرتا ہوں اس کی, میں اللہ سے معافی مانگتا اپنے ماں باپ سے جب میں نے سگریٹ پی چھپ چھپ. اب نہیں پیوں گا انشاءاللہ, پتہ وعدہ ہے میرے اللہ سے. انشاءاللہ پکی نہیں آتا اب کی بار, اب نہیں پیوں گا سگریٹ. بنا یا رب. جی کیا فرماتے بابا؟ آج آپ نے سگریٹ پان گٹکا وغیرہ کے تعلق سے لگتا ہے کہ بیان فرمایا ہو. صبح ترکیب دلائی تھی بابا کہ یہ چھوڑ دیا جائے. ہے تو خیر اس کے نقصانات تو اتنے ہیں کہ احاطہ ہے بیان سے باہر. ماشاءاللہ انہوں نے اثرت تو لیا ہے جنہوں نے تاثرات دیے, لیکن بس ماحول ایسا ہے کہ یہ باہر جا کر انہی دوستوں میں جب جائیں گے نا تو ان کے منہ میں سگریٹ ٹھونس دیں گے کہ یار تو بھی کش لگا, چھوڑ یار, تو بالکل ہی ملا بن کے نکلا. تو ایسوں کے بعد جانا نہیں ہے. بچت کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ ہم پرانا ماحول اپنا مطلب تبدیل نہ کریں, ورنہ پھر آپ اکیلے کتنا مقابلہ کریں گے. بابا ایک اسلامی بھائی گٹکا کھاتے تھے, تو کچھ ذہن بنایا تو وہ گٹکا انہوں نے چھوڑ دیا. میرے ساتھ سفر میں تھے, اب سفر انہوں نے گٹکا چھوڑ دیا تھا. اب میں آپ کو کیا عرض کروں, اس سفر میں جو ہمارے ساتھ جو شرکاء سفر تھے اس میں ایک تھا جو گٹکا کھاتا تھا. اس کی وجہ سے, حالانکہ ہمارا سفر جاری تھا, اس کی وجہ سے وہ چھوڑنے والے گٹکے نے میرے سامنے پھر گٹکا کھانا شروع کر دیا, اسی نے اس کو گٹکا کھلایا. ہاں وہ تو ہوتا ہے. یہ ہے کہ ایک مچھلی تالاب میں خراب ہوتی ہے نا, سارا تالاب جو ہے نا خراب ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بچ جائیں, ورنہ ابھی تو یہ بڑے جوش میں ہے, مگر بعد میں جب بالکل فضا چینج ہو جاتی ہے, انداز تبدیل ہو جاتا ہے,
माहौल बदल जाता है, गुफ्तगू, लैंग्वेज सब तब्दील। यानी ये मेरे मीठे प्यारे साहब तजर्बे की बात अर्ज कर रहा हूँ, मुशाहिदे की बात अर्ज कर रहा हूँ। इस वक्त अगर हम हाथ उठाए ना कि कौन कौन चांद रात यहाँ रहेगा, तो शायद एक तादाद हाथ उठाएगी, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि चांद रात का ऐलान होते ही ऐसा लगता है कि जैसे कि वो ऐसा लगता है जैसे जज्बात में आकर नियतें की थी और एक एक करके सारे मतलब के बस वो निकलना शुरू कर देते हैं और एक तादाद चली जाती है। हालांकि चांद रात वाकई कहीं जाना नहीं चाहिए। चांद रात तो हर मुतकिफ का ये जहन होना चाहिए। मेरी तो मदनी इल्तिजा है कि अल्लाह मुझे तौफीक दे तो हम मदनी काफिलों के मुसाफिर बने, और अगर मदनी काफिलों के मुसाफिर चांद रात को नहीं बन रहे, कम अज कम मेरी तमाम इस वक्त जो मुतकिफीन सुन रहे हैं उनसे मदनी इल्तिजा है कि चांद रात तो कम अज कम कहीं मत जाइएगा। ईद की नमाज तो आपने ज़हन बना लिया, हमने फैदान मदीना में अदा करनी है। कोई नियत करने वाला है? कोई नियत करने वाला है? कोई मजबूत नियत करे, मजबूत पक्की। तो रात को इनको खरीदारियां करनी होंगी ना, किसी को जूते लेने होंगे, किसी को कुछ लेना होगा, तो यूं भी फिर दोस्त आते होंगे गजरा लेकर, वो गजरा पहना कर खींच के ले जाते होंगे, किसी के घर के अफराद आकर ले जाते होंगे, कुछ खुद होंगे जो फरमाइश की होगी कि यहाँ तो हमको बस जो खाने का मिला है पूछो मत, अब मैं आ रहा हूँ तो मेरी फलां आइटम फलां अपनी जो भी डिशें होंगी फेवरेट, वो हो सकता है कि फरमाइशें हों, तो उसने तो जाना ही जाना है। हमको समझाना पड़ता है कि बाज़ वक़्त बच्चे भी शोर करते हैं, चांद नज़र आ गया, हवाई फायरिंग होती है, तो भाग नहीं पड़ना। इधर से ऐलान होता है हमारे यहाँ माइक से, जब चांद की खबर आती है तो फिर ऐलान होता है। और इशा यहीं पढ़नी है चांद रात को, और इख्तितामी सलातो सलाम गम जुदाई का कैसे सहूंगा, किस गम का फसाना कहूँगा, आँख पुरनम है दिल रो रहा है, आँख पुरनम है दिल रो रहा है, हाय तड़पा के रमज़ां चला है, देख कर चाँद में रो पड़ा था, सामने हिजर का गम खड़ा था, देख कर चाँद में रो पड़ा था, सामने हिजर का गम खड़ा था, जल्द ही वक्त जल्द रुखसत का वक्त आ गया है, जल्द रुखसत का वक्त आ गया है, आए तड़पा के रमज़ां चला है, जा फिदा तुझे पे नानाए हसन कल्ब है
गमगीनों पे चैन जा फिदा तुझ पे नाए हसन कल्ब है मेरा गमगीनों बेचैन दिल पे सदमा बढ़ा जा रहा है दिल पे सदमा बढ़ा जा रहा है हाय तड़पा के रमज़ान चला है अश्क आँखों से अब बह रहे हैं हिज्र का गम जो हम सह रहे हैं अश्क आँखों से अब बह रहे हैं हिज्र का गम जो हम सह रहे हैं वो दिले गम ज़दा जानता है वो दिले गम ज़दा जानता है हाय तड़पा के रमज़ान चला है करके तक़सीम बख्शिश की असनाद आहरन जीदा दिल करके तू शाद सबको रोता हुआ छोड़ता है रमज़ान सबको रोता हुआ छोड़ता है रमज़ान इनको रोता हुआ छोड़ता है हाय तड़पा के रमज़ान चला है तू ये करना खुदा से सिफारिश इस गुनाहगार की कर दे बख्शिश तू ये करना खुदा से सिफारिश इस गुनाहगार की कर दे बख्शिश तुझसे अतार की इल्तिजा है रमज़ान सगे अतार की इल्तिजा है हाय तड़पा के रमज़ान चला है आह रमज़ान जा रहा है हाय तड़पा के रमज़ान चला है टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है
टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है। जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा। जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा आह रमज़ान, अलविदा अलविदा आह रमज़ान, अलविदा अलविदा आह रमज़ान। सबको रोता हुआ छोड़ता है, सबको रोता हुआ छोड़ता है। दिल पे सदमा बढ़ा जा रहा है। अलविदा अलविदा आह रमज़ान, अलविदा आह रमज़ान, अलविदा अलविदा आह रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था। और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। तेरे आने से दिल खुश हुआ था। और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। आहब दिल पे है गम का ग़लबा, अब दिल पे है गम का ग़लबा। अलविदा अलविदा रमज़ान, अलविदा अलविदा रमज़ान, अलविदा अलविदा रमज़ान। दिल के टुकड़े
تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا روزے محشر ہمیں بخشوانا، کیا میری زندگی کا بھروسہ سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، الوداع الوداع آہ رمضان۔ الوداع آخری اب ہمارا الوداع الوداع آخر رمضان، جاؤ حافظ خدا بے تمہارا حافظ خدا تمہارا الوداع الوداع آہ رمضان، غم جدائی سے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، غم جدائی سے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے،
تڑپا کے رمضان چلا ہے، اشک آنکھوں سے اب بغیر ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، وہ دل غم زدہ جانتا ہے، وہ دل غم زدہ جانتا ہے، آئے تڑپا کہ رمضان چلا ہے، رمضان اب جا رہا ہے، تڑپا کہ رمضان چلا ہے، میرا دل ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے، میرا دل ہوا ہے، تڑپا کہ رمضان چلا ہے، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہگار کی کر دے بخشش، تجھ سے عطار کی التجا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے